الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، خصوصاً اس ادارہ کے محتمین مولانا ظہور احمد صاحب دامت برکاتہ، اساتذہ کرام، الحمدللہ کافی عرصے کے بعد اس ادارے میں حاضری ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اس کی ترقی دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا. جب اس کی ابتدا ہوئی تھی مصعب بھی حاضر ہوا تھا، اس وقت بیسمنٹ میں غالباً درس ہوا کرتے تھے. اداروں کی ابتدا ایسی ہی ہوا کرتی ہے، جھونپڑیوں سے شروع ہوتے ہیں، درختوں کے نیچے شروع ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو محلات میں تبدیل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے دین کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی. چند صحابہ دین میں شامل ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو قرآن پڑھایا کرتے. کہ بڑے قاری قرآن حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں خود قرآن پڑھایا. وہ غلام تھے. حذیفہ بن یمان کی بیوی نے جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے شوہر سے کہا کہ رسول اللہ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی بچہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا جو بچونگڑا ہے اس کو وہاں بھیج دے، گھر میں کام کاج کرے گا. میں کیا پتا کتنے بڑے فضل کا دروازہ اس بچے کے لیے کھلنے والا تھا. سلم قرآن پڑھا دیتے تھے اس کو، اور بہت ذکی تھا، یاد کر لیتا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا پہلا قافلہ مدینہ شریف بھیجا ہے، مہاجرین کے دو قافلے، پہلا قافلہ سب سے پہلے حبشہ گیا جن میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے، اور دوسرا قافلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امارت میں مدینہ شریف بھیجا ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، اور آپ نے فرمایا عمر جب مدینہ پہنچ جاؤ تو امامت کا فریضہ اس شخص کو دینا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. مدینہ شریف پہنچ گئے. اچھا، مدینہ والے سالم کو جانتے تھے کیونکہ یہودی کا غلام تھا، اور یہودی روزانہ ان کو مارا کرتا تھا کیونکہ ان کی قیمت کم لگتی تھی، کیونکہ بیمار تھے، عربی جانتے نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے لائے گئے. تو یہودی جس پیسوں میں خرید کر لایا تو اس میں بکتا نہیں تھا، تو روزانہ بازار میں وہ گلے میں رسی ڈال کر لے جاتا اور چھانٹے سے مارتا تھا کہ تو نے مجھے خسارہ دیا. یہودی تو بہت کنجوس ہوتا ہے، ایک پیسے کا بھی اگر اس کا وہ ہو جائے، اور یہ بات نہیں آج بھی یہی حال ہے.
عجیب بات ہے. میں لندن میں ایک مسجد ہے جو یہودیوں کے محلے میں کھلی تھی، پہلا جمعہ میں نے اس میں پڑھایا تھا. کہتے یہاں ارد گرد یہودی ہیں تو مولوی صاحبان یہاں جمعہ پڑھانے سے باہر والے گھبراتے ہیں. میں نے کہا بھی آپ مجھے لے چلو، ہم تو ہیں ہی ایسے کاموں کے لیے. میں نے پہلا جمعہ وہاں پڑھایا، اس لیے میرے اتنے شکر گزار رہتے ہیں کہ میں لندن اترتا ہوں سب سے پہلے ٹائم لینے وہ آتے ہوئے حضرت جمعے کی آپ نے ابتدا کی، آپ جا کر دیکھو ماشاءاللہ سارے یہودی دوڑا دیا، سب مسلمان وہاں آ گئے. تو میں وہاں اس دفعہ بھی میں نے جمعے کا وقت تو نہیں تھا لیکن میں نے وہ دیا، تو میں وہاں جو یہودی پھر رہے تھے اور بچے، میں کہا یار یہ لندن میں رہتے ہیں، مال پانی کی ان کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا کا خون یہ نچوڑتے ہیں، لیکن ان کی چال ڈار رہن سہن سے ایسے لگتا ہے کہ یتیم ہے، ان کو بندہ صدقہ دے دے. یعنی آپ اس اندازہ کریں آج بھی زمانے میں وہ چیز ان پر ہے. تو یہودی مارتا تھا اس کو، اس لیے سارے مدینے والوں کو پتا تھا کہ یہ بچہ بکتا نہیں. پھر پتا چلا کہ یہ بچہ تو مکہ شریف چلا گیا. اب ان کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے. جب واپس پہنچے تو ان میں وہ بچہ بھی تھا جو 15 سال کی عمر ہو چکی تھی، جس کی جب بکا تھا 10 سال کا تھا، 9 سال کا. واپس آیا تو 15 سال کی عمر تھی. اب انٹرویو ہو رہا ہے امامت کے لیے. آپ نے پوچھا، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم کو کتنا قرآن یاد ہے؟ کہتے جی مجھے 1 سورت یاد ہے، مجھے 2 سورتیں یاد ہیں، مجھے 4 یاد ہیں، مجھے 10 یاد ہیں، مجھے 5 یاد ہیں. تو اس نوجوان سے پوچھا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہا کہ ہجرت سے پہلے تک جتنا رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا تھا مجھے سارا یاد ہے. اور میں تو امام بن. مدینہ والے حیران ہو گئے، یہ وہ کون سی چیز اس کے اندر آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے قریشی، عمر جیسا قریشی سردار پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے. تو فرمایا یہ قرآن وہ ہے جس کے ذریعے اللہ نیچے سے آسمان تک انسان کو لے جاتے ہیں. خدا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آیا تھا تو ایک عورت کی خدمت کر کے پہنچا، اس کے اونٹ کو لے کر میں آیا کیونکہ کوئی سبیل نہیں تھی. اس نے کہا میرا اونٹ کو تجھے آگے آگے چلانا پڑے گا، چرانا بھی پڑے گا، بٹھانا بھی پڑے گا، کھڑا کرنا بھی پڑے گا. کہ اس طرح وہ عورت مجھ کو حکم دیتی رہتی تھی. میں ننگے پاؤں چل چل کے مدینہ پہنچا. رسول اللہ نے جب علم کا دروازہ کھولا، لوگ کہنے ابو ہریرہ سردار بن گیا، سردار بن گیا. میرے دوستو یہ علوم الہی وہ ہیں. ابھی بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ذہن اس طرف گیا، اس آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم کو، اپنی وحی کو، اپنے انوارات اور تجلی کو آسمانوں پر پیش کیا کہ تم اٹھاتے ہو اس کا وزن؟ کہا نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ زمینوں پر پیش کیا، میرے علوم کا وزن اٹھاتے ہو، میرے انوارات اور تجلی کا وزن اٹھاتے ہو؟ ان کا نہیں. پہاڑوں پر پیش کیا جو بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، یہ سر اٹھانے انکار کیا بلکہ ڈر گئے. اللہ نہیں ہمارے بس میں نہیں ہے. حمل حال انسان، اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ نور الہی کا تحمل بھی کرتا ہے، علوم الہی کا تحمل بھی کرتا ہے. اور انه كان ظلوما جهولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. جب وزن اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب، ان کا سارا یہ فیضان ہے. آپ بھی ان کا صدقہ جاریہ، میں بھی صدقہ جاریہ، سب صدقہ جاریہ. فرمایا کرتے تھے اللہ نے ظلومن جہولا کہہ کر انسان کی صلاحیت کو بیان کیا ہے، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے اسی میں عادل بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو جاہل ہوتا ہے اسی میں عالم بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں کہا تم ظلومن جہولا ہو. ظلوم کا مطلب یہ ہے کہ تو بہت ظالم ہے تو بہت بڑا عادل بن سکتا ہے، تو بہت بڑا جاہل ہے تو بہت بڑا عالم بن سکتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ عدل اور علم یہ دو شانیں اللہ نے فرمایا اس انسان نے ہمیں رکھی ہے کہ یہ عدل بھی کر سکتا ہے، یہ علم بھی میرے حاصل
کر سکتا ہے جب عدل کرتا ہے، اپنی ذات پر عدل کرتا ہے، لوگوں پر عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتا ہے، تو پھر یہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ظلم کرتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ظلموا انفسہم، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور یا پھر اللہ کی ذات سے ظلم کرتا ہے کہ شریک ٹھہراتا ہے، پھر یہ اسفل سافلین میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے عدل کی جو جتنی بھی اقسام ہے اس کی صلاحیت انسان میں رکھی ہے، اور فرمایا قیامت کے دن عادل بادشاہ عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ اور میرے مرشد فرمایا کرتے تھے شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اپنے سے 6 فٹ کے 5 فٹ کے جسم پر عدل و انصاف کر لے، آنکھوں سے عدل کرے، اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کرے، زبان سے عدل کرے کہ اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے عدل کرے کہ نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اپنی ٹانگوں سے عدل کرے، پاؤں سے عدل کرے، نافرمانی میں استعمال نہ کرے، کانوں سے عدل کرے، اپنے مال سے عدل کرے، اپنے مرتبے سے عدل کرے۔ اور میں امید ہے کہ قیامت کے دن عادل بادشاہوں کے ساتھ اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ اور عالم جہولا بہت بڑا عالم بنے گا۔ یہ علوم الہی کا تحمل اللہ نے آدم السلام سے پہلے مخلوقات تھی، وہی نہیں بھیجی۔ کیوں؟ ان کا دل ایسا نہیں تھا جو علوم الہی کا تحمل کر سکے۔ آدم السلام آئے تو وہی آئی ہے، اور پھر قرآن تو عجیب شان کے ساتھ آیا۔ آدم السلام کے پاس لکھے ہوئے صحیفے آئے، ابراہیم السلام کے پاس صحیفے آئے، تورات آئی تختیوں کی شکل میں، انجیل آئی تختیوں کی شکل میں، زبور آئی تختیوں کی شکل میں، لیکن جب قرآن کی باری آئی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ صحیفوں پر لکھا آئے گا، نہ تختیوں پر لکھا آئے گا، یہ رسول اللہ کے دل پر اترے گا اور آپ کی زبان مبارک سے امت کے قلوب میں منتقل ہو جائے گا۔ آج جو حافظ قرآن بیٹھے ہیں، کسی امت میں کوئی آپ دکھا نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت سب سے بڑی امت ہے، 1 لاکھ کے قریب پیغمبر آئے اس امت میں، 1 لاکھ کے قریب۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کا اللہ نے اتنا لمبا زمانہ دیا تھا جیسے فجر سے زور تک کا زمانہ، اور عیسائیوں کو ظہر سے عصر تک کا زمانہ دیا۔ کہ میری امت کی باری آئی تو عصر سے مغرب کا تھوڑا سا ٹائم ان کو ملا ہے، لیکن قیامت کے دن جب یہ پیش ہوں گے ان کو 1 قیرات ملے گا۔ 1 قیرات 12واں حصہ ہوتا ہے درہم کا، ان کو 1 قیرات ملے گا۔ یہ عیسائیوں کو 1 قیرات ملے گا۔ جب میری امت پیش ہوگی اللہ فرمائے تمہیں 2 قیرات دوں گا، تمہارے ہر عمل پر تمہیں 2 قیرات ملے گا۔ تو یہود و نصارہ میرے آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے اللہ کے دربار میں، اللہ ان کی تو مدت بھی کم ہے، تھوڑا سا انہوں نے عمل کیا، آپ نے 2 قیرات کیوں دے دیے؟ اللہ فرمائے کہ تم سے جو طے ہوا تھا تمہیں مزدوری ملی؟ کہا کہ ہاں ہم سے تو یہی طے تھا کہ 1 قیرات ملے گا، تو کہا تمہیں مزدوری مل گئی؟ یہ جو میں 2 دے رہا ہوں ذالک فضلی اوتی ہی من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جو چاہے کروں، اس کو چاہے دوں۔ یہ ہماری 1 نیکی پر 10 ہے، پہلے نہیں تھا۔ اللہ نے رسول اللہ کے سینے پر نازل کیا قرآن مجید کو، یاد رکھو۔ کیوں؟ تاکہ سینوں سے سینے میں جائے، قیامت تک محفوظ ہو جائے۔ اس لیے تورات میں انجیل میں تحریف ہو گئی، لکھی تھی نا، یہاں تو یہاں آ رہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ استاد ہو، کیسا بڑا استاد ہو، چاہے امام حرم کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن میں غلطی کرے تو پیچھے سے اگر بچہ بھی کھڑا ہے فوراً لقمہ دے گا اس کو، ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ تم نے رمضان میں یہ منظر دیکھا ہے نا، حالانکہ کہ استاد جی ہوتا ہے، وہ استاد جی جس سے استاد طالب علم کامتا ہے، لیکن لقمہ دینے میں کبھی نہیں کامتا۔ یعنی یہ استاد جی ماریں گے بعد میں تو نے مجھے لقمہ کیوں دیا، بلکہ استاد جی اس میں ماریں گے لقمہ کیوں نہیں دیا تو نے، ہے شان ہے قرآن مجید کی۔ اللہ نے سینے پر انک لا تلقى القرآن، تو قرآن سینے میں لیتا ہے، وحی الہی کا تحمل کرتا ہے یہ قلب، اس لیے ان کے سینے میں قرآن جمع ہے۔ ورنہ قرآن نے خود کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیں لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے پہاڑ پھٹ جائے، لیکن انسان کے سینے میں جمع ہوتا ہے۔ اور اس امت کی تو عجیب شان ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے سینے
انجیل کی تختیاں بنا دی ہیں، آیت سنی اندر ہے۔ یہ جو قرآن لکھا ہوتا ہے نا جی، یہ تو سہولت کے لیے، ناظر خانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب افریقہ چلے جاؤ، افریقہ کے کتنے ملک ہیں، ہمارے کئی دوستوں نے بتایا جو گئے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، قرآن کے بغیر پڑھتے ہیں۔ قرآن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، نہ منگوانے کے پیسے ہیں، استاد کی زبان نہیں پڑھاتا ہے، بلکہ بعض جگہ تختی پر لکھ کر پڑھاتا ہے۔ تختی پر لکھ دیا، انہیں یاد کر لیا، پھر تختی بٹائی پھر اگلی آیت لکھ دی۔ اسی طرح حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور اتنے بڑے پکے حافظ قرآن بن رہے ہیں، کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے قرآن یاد کیا تھا، آپ نے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت دی کہ رسول اللہ خود قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ اکرام کو۔ صفا کا مدرسہ اس لیے بنا تھا۔ صفا کا مدرسے کا کیا کام تھا؟ رسول اللہ پڑھاتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے تھے، چھوٹے استاد سیدنا صدیق اکبر تھے، یاد رکھو، وہ ساتھ بیٹھتے تھے۔ صحابہ اکرام ان کا بھی اسی طرح ادب کرتے تھے جیسے استاد کا ادب ہے، اور آپ پوچھا کرتے تھے کئی صحابہ کے بارے میں، آپ فرمایا کیسا صدیق سبق یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت سبق بہت اچھا یاد کرتا ہے، انہ لقیس، بڑا ہوشیار ہے، پوچھا کرتے تھے۔ صوفہ کے مدرسے میں رسول اللہ خود پڑھاتے تھے، حدیث میں پڑھاتے تھے، حدیث مبارکہ، آپ کی تو ہر بات حدیث تھی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی مذاق بھی فرماتے، مزاح بھی فرماتے، یہ مزاح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ بالکل انسان اپنا منہ ایسے نہ بسوڑے رکھے گا، اگلا کہے کہ پتہ نہیں اس کی کیا مصیبت ہے، اس کا نام بزرگی رکھا ہوا ہے، جب ہر وقت 12 بجے رہے ماتھے کے اوپر، اس کا نام بزرگی ہے؟ یہ کوئی بزرگی، خلاف سنت بزرگی ہے۔ رسول اللہ تو ہر وقت چہرہ مسکراتا رہتا تھا، آپ کا دائم البشرۃ، آپ کا چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، حالانکہ آپ کے دل پر جو غم ہوتا تھا وہ اگر پہاڑ پر بھی رکھ دیا جائے تو پہاڑ زمین میں ڈال جائے، اتنا امت کا غم تھا، لیکن چہرے پر کیوں؟ آنے والے غم لے کر آتے تھے تو ان کو آپ رسول اللہ کو دیکھتے تھے، غم دور ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد میں ایک عورت کے 4 رشتے دار شہید ہو رہے ہیں، 4، شوہر شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، ابا شہید ہوا، 4 شہادتیں راستے پر کھڑی ہے۔ پتہ چلا وسلم شہید ہو گئے، اس کو ایسے پتہ چلا تو پہلے یہی شہرت ہوئی، شیطان نے بات اڑا دی، تو کھڑی ہے، قافلہ آتا ہے، کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، انا للہ راجعون۔ رسول اللہ کیسے ہیں؟ ان کا وہ بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، زندہ ہے، زندہ ہونے کی خبر ہے۔ دوسرا قافلہ آتا ہے، تیرا والد شہید ہو گیا، کہتے انا للہ راجعون۔ رسول اللہ کیسے ہیں؟ تیسرا قافلہ آتا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ راجعون۔ رسول اللہ کیسے ہیں؟ چوتھا آتا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہتے انا للہ راجعون۔ وسلم کیسے ہیں؟ پھر جو 5واں قافلہ آتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر وہ عورت کہتے اللہ کا نبی آپ کو دیکھ کر میرے سارے غم دور ہو گئے۔ دائم البشرہ سے مسکراتے رہتے وسلم، تو مزاح بھی فرماتے تھے، صحابہ کرام سے مذاق کرتے تھے۔ بڈھی آئی، بڈھی بہت مشہور حدیث ہے، بڈھی آئی دعا کرو میں جنت میں جاؤں، پر میں بڈھی نہیں جائے گی، روتی بھاگی، ہائے میں تو کہتے میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جوان ہو کر جائے گی، بڈھی تھوڑی جائے گی، بڈھی تھوڑی جائے گی۔ حتی انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال رسول اللہ خدمت کی، 10 سال، اور اس خدمت سے پھر 4 دعائیں پائیں، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اللہ اس کی اولاد میں برکت دے دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اب وہ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رسول اللہ خدمت کی، کہا کہ ما قہرنی ولا ضربنی، کہا کہ کبھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں۔ ایک بار بڑے اہم کام پر میں رسول اللہ کے گیا، یہ ان کے لیے ہے جن کے گھروں میں نوکر چاکر تھوڑا سا کر لے تو کرفیو نازل کر دیتے، تھانے دار بن جاتے ہیں، بچے ہیں تمہارے بچوں کی طرح بچے ہیں۔ اسی طرح مدرسے کے اندر بھی کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں طالب علموں سے، استاد جو ہے وہ اس کو الٹا لٹکا دے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے الرحمن علم القرآن کہہ کر میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے اپنی شان رحمان کو بیان کیا ہے کہ اس تعلیم دین میں رحمت کی شان ہونی چاہیے۔ استاد میں الرحمن علم القرآن، ڈنڈے کی شان نہیں کہ ڈنڈے سے مار مار کر پڑھاؤ، ہاں کبھی ڈنڈے کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اتنا بھی ڈنڈا نہ لگاؤ بیچارہ بھاگ جائے۔ کتنے میلے کے جی ہمیں تو استاد نے بھگا دیا، مار مار کے بھگا دیا،
مدرسے کی سختی نے ہمیں نہیں پڑھنے دیا، ایسا نہیں. الرحمن علم القرآن. کیا بات ہو رہی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی 10 سال میں 4 دعائیں دی آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتے 3 پوری ہو گئی. 120 سال کی عمر پائی، 120 سال. اور کہا کہ مال میں برکت، لوگوں کے باغات میں سال میں 1 بار پھل آتا ہے، میرے باغ میں 2 بار پھل آتا ہے کھجور کے باغ. اور اولاد، کہا کہ 83 پوتے نواسے پر پوتے فوت ہو چکے ہیں، جو زندہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ زندہ کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا زندہ کتنے ہیں. ابھی میں کراچی گیا تو مولوی صاحب کے ہاں وہاں جلسہ تھا، اور بڑی دور کراچی میں جلسہ تھا. وہاں کے مولوی صاحب کہتے آپ بڑی دور چلے جاتے ہو کراچی کو کونوں کے اندر بیان کرنے کے لیے. میں کہ میں تو آتا ہی دور سے، میرے لیے تو یہ قریب ہی ہے، آپ کے لیے مشکل ہے. تو ماشاءاللہ ان کی 4 بیویاں تھیں. تو میں نے کہا آپ کے بچے کتنے؟ تو بچے بول گئے مجھے تو کوئی یاد نہیں، آپ خود ہی پوچھتے ہیں. ہاں تو تیرا نمبر کون سا ہے، تیرا نمبر کون سا ہے، تیرا نمبر کون سا ہے. تو فرمایا کہ جو چوتھا ہے، چوتھی دعا انشاءاللہ، چوتھی دعا جو ہے وہ آخرت میں اس کا نظارہ دیکھیں گے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. تو آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ذل ذنین، اے 2 کان والے. جب پہلی دفعہ کہا رسول اللہ نے 2 کان والے، تو اپنے کان ٹٹولنے لگ گئے. میں نے فرمایا 2 ہی کان ہوتے ہیں نا، میں نے تیسرا کان تو نہیں کہا، 2 کان کا ہے نا. مذاق فرماتے تھے. صحابہ اکرام کے ساتھ دل لگی تو صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی مزاح کی بات بھی کرتے ہیں اور کبھی غصے بھی ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کیا یہ چیزیں بھی ہم محفوظ کریں؟ فرمایا لا اقول الا حقا، میری زبان سے جو بھی بات نکلے گی وہ حق اور سچ بات ہوگی، وہ بھی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید خود پڑھایا کرتے تھے. صحابہ اکرام، صحابہ نے خود پڑھا ہے. پھر آگے ٹولیاں بنا دی. فرمایا استقوا القرآن من 4، 4 سے قرآن پڑھو. 4 بڑے قاری قرار دے دیے. عبداللہ بن مسعود قاری قرآن بنا دے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے خادم تھے عبداللہ بن مسعود. آپ کی جوتی، رسول اللہ کی جوتی آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی. وہ جو آپ نے جوتی کا اپنے نقش مبارک دیکھا ہے وہ یہاں چڑھا لیتے تھے ہاتھ پر، ایسے یہاں چڑھا کر پھرتے رہتے تھے. جیسے آپ مسجد تشریف فرما ہے تو ان کے یہاں چڑھے رہتے تھے وہ جوتیاں، یہ جوتیاں یہاں چڑھی رہتی. اور تکیہ رسول اللہ کا بغل میں ہوتا تھا، اور آپ کا ڈنڈا اور لوٹا، 4 چیزیں ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی. لوٹا مبارک ہوتا تھا، عصا مبارک ہوتا تھا، تکیہ مبارک ہوتا تھا، جوتی مبارک ہوتی تھی. لہذا ان کا نام یہ تھا صاحب النعلین، جوتیاں اٹھانے والا، صاحب الوسادہ تکیہ اٹھانے والا، صاحب عصا وہ اٹھانے والا، لوٹا اٹھانے والا. ان کا نام یہ پڑ گیا تھا. اس انداز میں خدمت کی. تو ایک بار فرمایا کہ مسواک لے کے آؤ. تو مسواک لینے کے لیے چڑھے تو ان کی پنڈلیاں دبلی تھی، پتلی تھی پنڈلیاں. تو جب اونچے ایسے ہوئے تو لنگی اوپر ہو گئی. تو صحابہ ہنسنے لگے ان کی پنڈلیاں دیکھ کر، کتنی دبلی دبلی پنڈلیاں ہیں. تو پیغمبر السلام نے فوراً محسوس کر لیا. آپ نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن میرے عبداللہ کے 1 پاؤں کا وزن میزان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. 1 پاؤں کا وزن، 1 پاؤں کا وزن، پوری باڈی کا تو کیا وزن ہوگا، 1 پاؤں کا اتنا وزن ہوگا. قاری قرآن تھے، سنہ نے قرآن پڑھایا خود ان کو. بلکہ عجیب بات ہے ان کا چہرہ میرا رسول اللہ سے بہت ملتا جلتا تھا. 25 صحابہ ایسے ہیں جن کے چہرے مورے رسول اللہ سے ملتے تھے. لوگ سمجھتے تھے ان کے خاندان کے ہیں. صحابہ کی عجیب خصوصیت ہے. صحابہ میں انبیاء السلام کے چہرے کی بھی صحابہ تھے، فرشتوں کے چہرے کی بھی صحابہ تھے، خود پیغمبر السلام سے مشابہت رکھنے والے بھی صحابہ تھے. عجیب بات ہے. کہتے یہ اسی خاندان کے پتہ. عبداللہ بن مسعود کو صحابہ کہتے ہم یہ سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے فیملی اور خاندان کے ہیں، کیونکہ ہر وقت ان کی ماں اور عبداللہ ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ سے پڑھتے بھی تھے، خدمت کرتے تھے. لیکن جس دن حجاب کی آیات اتری، پردے کی آیات اتری، رسول اللہ نے ان کو گھر آنے سے روک دیا. تب ہمیں پتہ چلا کہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ تو خادم ہے. ورنہ ہم سمجھتے تھے یہ وسلم کے رشتہ دار ہے. حسن حسین رسول اللہ سے ملتے جلتے تھے چہرے، ایک نصف. عجیب بات ہے. یعنی حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے کا دھڑ اور حسن کے اوپر کا دھڑ وسلم سے ملتا جلتا تھا. ان کے پاؤں مبارک اور پنڈلیاں مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ جیسے تھی، اور چہرہ مورا ہاتھ پاؤں حضرت حسن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھی. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس آئے تو حضرت حسین کو کہا کہ اپنی پیٹ ننگا کر. اب وہ بڑے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں چاچا جان آپ یہ کیا متاقہ نہیں، پیٹ ننگا کر. انہیں پیٹ ننگا کر دیا تو ناف کو چومنے لگے، بار بار ناف چومنے لگے، رونے لگے. کہا کہ میں نے اس جگہ پر رسول اللہ کو بوسے دیتے دیکھا ہے تیرے بچپن میں، اس لیے میں بھی اس جگہ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا. تو میرے دوستو فرمایا چار قاری قرآن قرار دے دیے. امام سالم جیسے میں نے جس کا پہلے ذکر کیا، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، فرمایا ان سے قرآن سیکھو. پھر صحابہ آگے ان سے قرآن پڑھتے تھے، یعنی وہاں مسجد نبی میں قرآن کی حلقے لگا کرتے تھے. آج ہم دوسری تعلیم کی طرف بھاگتے ہیں. میاں مسلمان مومن کی اصل تعلیم ہی قرآن ہے، اس کے بعد ساری تعلیمیں. پہلے یہ تعلیم ہے کہ آپ کے اولاد کے سینے میں قرآن ہونا چاہیے، اس کو پہلے قرآن سے بہرہ بر کراؤ، پھر آپ دوسری تعلیم دو. پہلے قرآن ہونا چاہیے، پھر قرآن تمہاری اولادوں کا محافظ ہوگا. عجیب بات ہے کہ قرآن مجید خود قرآن والے کی حفاظت کرتا ہے. وہ ادھر ادھر جانے لگے، قرآن کا تو کہاں جا رہا ہے بھائی، مولا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کتنے وہ لوگ حافظ قرآن سے اگر شیطان نے ان کو کچھ عرصے کے لیے غوا کیا، واپس مولا لوٹ کر آ گئے، قرآن ان کو کھینچ کے لے آیا. بھائی اتنی قیمتی دولت تیرے قلب میں ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، یہ ہمارا سینہ اس کو سہارتا ہے، ہماری زبان اس کو پڑھتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں. ورنہ تینوں کام آسان نہیں ہے. نہ قرآن کا پڑھنا آسان ہے، نہ سننا آسان ہے، اور نہ دل میں محفوظ کرنا آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنا اور آپ نے دل میں محفوظ کیا اور زبان مبارک سے پڑھا. یتلو علیہم آیاتی، اس کی برکت سے میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ نے ہماری زبان میں صلاحیت رکھ دی، میں اور آپ قرآن سنتے ہیں، میں اور آپ قرآن جو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. ہر مسلمان کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن ہے. اگر قرآن نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی. سب سے پہلے قرآن یاد کرتا ہے. جو بھی انسان نماز کی طرف آئے گا سب سے پہلے وہ قرآن مجید کو یاد کرے گا. کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تلقین یہ کی جاتی ہے کہ قرآن یاد کرو. نماز کی کوئی چیز نہ آتی ہو لیکن قرآن کچھ آ جائے تو نماز پڑھنے کا اہل ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. جب تک قرآن یاد نہیں ہوتا تو ایمان و مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرتا رہتا ہے، نمازیوں کی مشابہت اختیار کرے گا، لیکن سب سے پہلے وہ قرآن یاد کرے گا. آپ نے فرمایا اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، جن کے سینے میں قرآن ہے. یہ اصل عزت ہے میرے دوست. باقی سب فنا فانی ہے. قبر کے دروازے پر کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی ڈگری کی پہچان نہیں. ایک ہی ڈگری ہے، قرآن کی اور علم کی ڈگری. یہ قبر سے آگے جاتی ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ تو قبر سے آگے جانے والی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان مرتا ہے، انسان جب مرتا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. اس کے 2 باہر رہ جاتی ہیں، ایک ساتھ چلی جاتی ہے. فرمایا اس کا مال ساتھ جاتا ہے، فرمایا اس کے وارث ساتھ جاتے ہیں، اولاد ساتھ جاتی ہے. عورت کو تو گھر پہ ہی روک دیا جاتا ہے. یہ قبر کے دروازے پر جا کر وہ کہتا ہے بھی میری جان چھڑاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم تو جا ہی نہیں سکتے. تو اعمال صالحہ، قرآن، نیکی قبر میں جاتی ہے. کہتے ہیں ہم اپنا زور لگائیں گے تجھے بچانے کے لیے. حدیث شریف میں آتا اگر کسی نے کھجور بھی دی ہوتی، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں، وہ بھی جہنم سے آڑ بننے کی پوری کوشش کرتی ہے. اور میں قرآن حاضر ہو جاتا ہے، قرآن آ جاتا ہے، قرآن آ کر اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر آپ قرآن سے تعلق رکھتے ہو قبر میں حفاظت کرے گا قرآن. عذاب جدھر سے آئے گا ادھر قرآن آئے گا، صورتیں آئیں گی. یعنی یہ تو بالکل واضح ہے. اس لیے پیغمبر اسلام گئے تو آپ نے دیکھا قبر میں سے سورہ ملک کی پڑھنے کی آواز آ رہی. قبر میں سے سورہ ملک، تبارک الذی کو پڑھ رہا ہے. صحابہ نے کہا حضرت یہ دیکھنا سننا. فرمایا ہاں یہ وہ شخص ہے جو اس سورت سے محبت کرتا تھا اور اس کی تلاوت کرتا تھا، لہذا قبر کے اندر یہ سورت اس کی محافظ ہے، لہذا اس کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. یاد دوست
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ایسے مدرسے ہمیں دیے. یہ مدرسہ عربیہ شرفیہ زیتون کالونی بہاول نگر الحمدللہ اب کتنا ترقی کر گیا. کتنے بچے ان کے عالم بھی بنے، ہمارے ہاں سے بھی عالم بنے ہیں اور مختلف درجوں میں فارغ ہوئے ہیں اور حافظ قرآن بنے ہیں. ان مدرسوں کی قدر کیا کرو، دل سے قدر کیا کرو اور ان سے محبت کیا کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو محبت تو کر سکتے ہو نا. المرء مع من احب، قیامت کے دن ایک ساتھ ہو جاؤ گے. ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں کہ ایک بابا جی تھے، وہ ناشتہ لایا کرتے تھے، دیہاتی تھے، ناشتہ لایا کرتے تھے. مدرسے کا گاؤں کا مدرسہ تھا تو حلوہ شلوہ پکا کے، کبھی ساگ مکھن، جیسے آج کل ساگ مکھن. ہمارے استاد جی کے بھانجے آئے ہوئے ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر ربیع مختار صاحب کے داماد بھی ہیں اور بڑے ادارے کے محتمم ہیں. کراچی 3 دن 4 دن رہنے کے لیے آئے. بابل نگریوں کو بات تو ٹائم نہیں ہوتا آنے کا، پیر کو ہی آ جایا کرو یار تم لوگ. یہ آئے ہیں صرف رہنے کے لیے. دیپال پور سے بھی علماء کرام کی جماعت آئی اور جگہ سے بھی آئی. تو آج میں نے ان کو صبح مکھن اور ساگ کا ناشتہ کرایا ہے. یہ حیران ہو گئے. کہا ان کے ساتھ کچھ کوئٹہ کے ساتھ بھی ہے. ماڑا حضرت یہ تو بہت لذیذ ہے، بہت زبردست چیز ماڑا ہے. میں کوئٹہ گیا تو انہوں نے کہا غٹ مولانا راگلے، بہت بڑا مولانا ہے لیکن پشتو نے کوئی پشتو نہیں آتی ہے. میرا سارا غٹ ختم کر دیا. غٹ مولانا راگلے، غٹ پیر صاحب راگلے، لیکن پشتو نے کوئی. بڈھے کہہ رہے ہاں پشتو نہیں بولتے، ہمیں بڑا اچھے لگتے ہیں، بول رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ نور منتقل ہوگا. پھر بھی نور منتقل. تم قرآن مجید نہیں سمجھتے، نماز میں سنتے ہو لیکن اس کا نور پھر بھی تم میں منتقل ہوتا ہے. دین کی بات میں نور ہوتا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو دل بتائے گا کہ کچھ آیا ہے. یہ ہم نے منظر دیکھا ہے کئی اور بزرگوں کی خدمت میں دیکھا. ان کے زبانیں نہیں آتی لیکن ان کی بات سے انسان کے اعمال صالحہ کی توفیقات ہو رہی، مطلب کچھ آیا ہے. تو خیر، تو وہ ناشتہ لے کے آتا تھا اور طالب علموں میں ہر طرح کے ایک مزاجیہ طبیعت طالب علم تھا. اس نے ان کا نام بیل رکھ دیا. بلد بیل ہوتا ہے نا، بیل تھوڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے. بے عقل کو بیل کہتے ہیں. اس کے پیچھے کہانی ہے. ایک منطقی چلا گیا کولو سے تیل لینے کے لیے، تو وہاں بیل چل رہا تو اس کے گلے میں گھنٹی تھی اور وہ اپنا کام کر رہا تھا تیل والا. تو اس نے اس سے پوچھا یار یہ گھنٹی کیوں باندھی ہو؟ مولوی صاحب جو منطقی تھے انہوں نے کہا مجھے پتہ چلتا رہتا ہے چل رہا ہے کہ نہیں. تو اس نے کہا اگر کھڑا ہو کر یوں کرتا رہے، اگر کھڑا ہو کر. انہوں نے کہا میں نے تیل نہیں دینا، ہو سکتا ہے سن لے تیری بات، آپ جاؤ یہاں، میں نے تجھے نہیں دینا تیل. تو وہ اسی کولو کے ارد گرد سینکڑوں میل طے کر دیتا ہے زندگی میں، لیکن وہیں پر ہی رہتا ہے. تو وہ بیل کا ایک جو وہ اصطلاح ہے احمق کے معنی میں، تو کسی نے اس کا نام بیل رکھ دیا. اس نے سن لیا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار ایک تو میں خدمت کرتا ہوں، ایک میرا نام انہوں نے بلد رکھ دیا. اس نے ناشتہ بند کر دیا. اب بچے مدرسوں میں ناشتہ نہیں ہوتا، اب تو رواج ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے بنڈورو ٹاؤن بڑا امیر مدرسہ تھا لیکن ہمیں ناشتہ نہیں ملتا تھا. 1 بجے روٹی ملتی تھی، 1 بجے صبح سے 1 بجے تک بھوکے رہتے تھے. اور ناشتہ بھی ہوتا تھا تو بسکٹ چائے ہوتی تھی، اتنے ہی پیسے ہوتے تھے. 8 آنے زیادہ یا 4 آنے، 8 آنے یا 4 آنے میں اتنے ہوتے تھے. ایک دن کا خرچہ ہمارے پاس. اس کا ناشتے میں کیا، ایک چائے مل گئی، چائے 4 آنے کی آتی تھی اور 4 آنے کا کوئی بسکٹ کھا لیے. 1 بجے روٹی ملنی اور پھر عصر کے بعد ملنی. خیر تو بیچارے بچے اب بھوکے بیچارے. اب آپ کو پتا ہے پڑھائی بڑی سخت ہوتی ہے، صبح شام تک رڑا، دوپہر کو روٹی ملنی ہے. تو کہنے لگے یار بیل اپنا بلد نہیں آ رہا ہے. تو اس نے خواب دیکھا، اس شخص نے خواب دیکھتا ہے میدان معاشر قائم ہے، اپنی اپنی پڑی ہے، پسینے میں بھی شرابور ہے. آواز لگتی ہے کہ فلاں مدرسے کے طلبہ حاضر و عرش کے سامنے. طالب علم اکٹھے ہوتے ہیں. وہ چونکہ مدرسے میں آتا تھا تو ایسے ایڑی اونچی کر کے دیکھتا ہے، ایسے کر کے تو وہ پہچانتا ہے شکلوں کو، یار یہی وہ لوگ ہیں میں ناچ چل جاتا تھا. تو وہی طالب علم جو دنیا میں جس نے اس کا نام رکھا تھا، انہوں نے کہا اے دوستو
دنیا میں اپارا ایک بیل بھی ہوتا تھا، بیل، اس کا پتہ کرو، اکیلے جنت میں جائیں گے تو مزہ نہیں ہے، بیل کو ساتھ لے جانا ہے۔ تو آواز لگتی ہے اس سے، فلاں مدرسے کا بیل کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ہوں جی، کہ میں ہوں جی، اور میں تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ اگلے دن پوری پچھلی قضائیاں پوری کر کے اور حلوے مانڈے پتن کیا کچھ لے کے آیا، کہتا ہے تم مجھے جو چاہے نام رکھو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تمہارے ساتھ جڑنے سے جنت ملا کرتی۔ اس لیے میرے دوستو، مدرسوں کی قدر کرو، ان کی اہمیت کو دل میں بٹھاؤ اور ان سے فائدہ حاصل کرو، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دلاؤ۔ یاد رکھو یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی آپ کے کام آنے والے ہیں، یہی آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں، ورنہ لوگوں کو فرصت نہیں ہے۔ ایک منسٹر کا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آیا اور میں کہ ابے بات سے کسی دعا کی تھی، ایک اندر سانو تو حضرت آندھی کوئی نہیں، تو صحیح کر دیو بس۔ حالات یہ ہیں، اتنے بڑے بڑے منصب چھوڑ گئے، ان کو دعا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ ایک سورہ فاتحہ نہیں بخش سکتے، ان کو احساس بھی نہیں ہے، آتی بھی کچھ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان مدارس سے جڑو، قدر کرو، اور جن کے بچے اس سال جن نے پورا کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔